الحمد للہ رب العالمین۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ اگر کیس عدالت میں گیا ہے اور عدالت نے شوہر کو باقاعدہ نوٹس جاری کیے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ نہیں جاتا تو قاضی کو فیصلے کا حق ہوتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ میرے پاس کسی نہ کسی کا حق ہوگا تو آپ خیرات کرتے رہیں، نیت یہی کر لیں کہ یا اللہ اگر میرے ذمے کچھ ہے تو میں دے رہا ہوں۔ بندے نے شادی کر لی ہے مگر ویسے بھی اس میں سے میرا دل نہیں لگتا تو کیا کروں؟ گزارو زندگی، دل نہیں لگتا دوسری شادی کر دو۔ بھئی دل جو نہیں لگتا تو میں کیا، ویسے کہتے ہو میری خدمت گزار بھی ہے، فرما بردار بھی، پھر بھی تمہارا دل نہیں لگتا تو پھر تو تمہیں کوئی سیدھا کرنے والا ملے نا، جو تمہیں روز نچوائے بازار میں کھڑا ہو کر، پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ بیوی کیا بلا ہوتی ہے۔ سجدہ تلاوت ہو اس میں بھی آپ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اولاد میں خامی ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ والدین کے گناہوں کا اثر ہے، والدین کے گناہوں کا نہیں، ان کی تربیت نہ کرنے کا اثر ہے۔ اگر والدین صحیح ہوتے، صحیح تربیت کرتے تو اولاد خراب نہ ہوتی۔ اور تربیت کا معنی یاد رکھو، سمجھ لیں اچھی طرح کہ جب بچہ 4 سال کا ہو جائے نا اس وقت سے تربیت شروع کرو۔ جب بڑا ہو جائے گا اس نے کیا تمہاری تربیت ماننی ہے؟ اس کو مسجد میں لے جائیں، اس کو اسلامی کپڑے پہنائیں، اس کو نماز سکھائیں، اس کو کلمہ سکھائیں، اس کو چھوٹی چھوٹی اسلام کی باتیں روزانہ سنایا کریں تاکہ اس کی تربیت ہوتی رہے۔ طواف قدوم جو ہے وہ حج مفرد کے لیے، یہ حج قران کے لیے ہوتا ہے حنفی مسلک میں، وہ سنت ہے، اس پہ دم نہیں آتی۔ میں نے بینک سے پیسے لیے، پھر نئے نوٹ لے کے لوگوں کو دیے، پرانے لیے، اس پر میں نے اپنا معاوضہ بھی لیا، وہ ٹھیک ہے انشاءاللہ، لیکن بہتر ہے ایسے کاموں سے بچو جن میں شبہ پڑ جائے۔ شبہ تو ہو جاتا ہے نا سود کا، کہ دیے تم نے 1000 اور لیے تم نے 1200۔ زمزم کے پانی کو مکس نہ کریں، جو بھی ہے وہی دیں۔ نماز جنازہ چھوٹے اور بڑے کا ایک ہی پڑھا جاتا ہے، تو ایک ہی ہوتا ہے ہمیشہ، تمہارا عقل نہ ہو تو وہ کیا کریں؟